بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب العالمین کا بے انتہا کرم اور احسان ہے جس نے ہم سب کو اپنے در پہ حاضری دینے کی، با جماعت نماز پڑھنے کے بعد قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے کی اس مجلس میں بیٹھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان لمحات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قیامت کے دن کی مشکل گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ ان لمحات کو سب کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ برادر مکرم، آپ کی اس جامع مسجد کے خطیب اور روحی رواں حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن ربانی صاحب حفظہ اللہ بڑے متحرک اور بڑے محنتی ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو، ان کی محنت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے محنتی استاد اور عالم عطا فرمائے ہیں، جن کا ایک قرآنی ذوق ہے، ایک دینی ذوق ہے اور اپنے ساتھیوں تک دین پہنچانے کا ایک سچا جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کی صحت میں مزید برکتیں نصیب فرمائے اور آپ سب احباب کو ان سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت استاذی مکرم حضرت شیخ الحدیث صاحب حفظہ اللہ جو مستقل طور پر ان کی دعوت پر یہاں قرآن مجید کی تفسیر پڑھاتے رہے، میرے بھی استاد ہیں، میں نے بہت کچھ اپنے ان استادوں سے حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ استادوں کی صحت میں، عمر میں مزید برکتیں نصیب فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ استادوں سے فائدہ حاصل کرنے کی، بار بار استفادے کی توفیق نصیب فرمائی گی۔ حضرت نے جو سبق میرے ذمے لگایا ہے جی، وہ سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف کے متعلق حضرت نے ایک بات آپ کے سامنے ذکر فرما دی ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ درخواست پیش کی کہ حضرت کوئی ایسا واقعہ ہمیں سنائیں جو نصیحتوں اور حکمتوں سے لبریز ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی چاہت پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ دوسرے نمبر پر تفاسیر میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ یہود کے سکھانے پر مشرکین عرب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا اصل مسکن تو ملک شام تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہجرت کر کے شام کی طرف گئے تھے، تو یہ لوگ مصر کی طرف پھر کیسے منتقل ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ یوسف میں اس کا پورا جواب ذکر فرمایا۔ ہو سکتا ہے کہ مشرکین نے یہ سوال بھی کیا ہو اور اسی دوران صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ درخواست بھی کی ہو کہ کوئی ایسا واقعہ حضرت ہمیں سنائیں جو نصیحتوں سے پر ہو، جس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہوں۔ تو دونوں باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ میں 4 بنیادی دعوے ہیں۔
حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ اور ان کے استاد اور پیر و مرشد حضرت مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہ کا یہ ایک انداز ہے کہ قرآن مجید کی ہر صورت میں کوئی نہ کوئی اہم دعویٰ ہوتا ہے، اور پھر پوری صورت اسی دعوے کو ثابت کرنے کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل ذکر کیے جاتے ہیں، اس کے لیے مثالیں بیان کی جاتی ہیں، اس کے لیے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں، تاکہ وہ دعویٰ صحیح طور پہ ثابت ہو جائے اور لوگوں کے ذہنوں میں پختہ ہو جائے۔ اب یہ جو سورہ مبارکہ ہے، اس صورت میں 4 بنیادی دعوے ہیں۔ کتنے جی؟ 4۔ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ عالم الغیب ذات صرف اللہ کی ہے، چھپی ظاہری تمام باتوں کو جاننے والی ذات کون سی ہے؟ صرف اللہ کی۔ دوسرا دعویٰ آئے گا کہ تمام اختیارات کے مالک ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، نفع نقصان کا مالک وہی ہے، عزت و ذلت اسی کے اختیار میں ہے، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہی ہے، ساری مخلوقات اس کے قضاء و قدر کے سامنے عاجز اور بے بس ہیں، خواہ وہ انبیاء علیہم السلام ہوں، اولیاء اعظام ہوں، بزرگان دین ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں، ملائکہ ہوں، سب اللہ کے فیصلے کے آگے عاجز اور بے بس ہیں، کسی کا بھی اپنا کوئی اختیار نہیں چلتا۔ یہ دوسرا دعویٰ ہے۔ تیسرا دعویٰ اس صورت کے آخر میں آئے گا، حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہ اے میرے محبوب، آپ ہمارے سچے نبی ہیں، آپ کی طرف ہم وحی کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ذکر ہوگا۔ چوتھے نمبر پر صورت کے آخر میں دعوت یہ آئے گا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام پر بھی مصائب آتے رہے، آخر کار کامیابی ان کا مقدر بنی۔ میرے محبوب، آپ بھی مصائب سے گزریں گے، لیکن آخر کار کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ یہ چوتھی بات اس صورت میں آئے گی۔ یہ کل 4 دعوے ہیں۔ ان میں سے یہ جو پہلے واقعہ پورا ذکر ہوگا بڑی تفصیل سے، تو اس واقعے کی ہر جز سے، واقعے کی ہر کڑی سے یہ پہلے والے 2 دعوے ثابت ہوں گے۔ نمبر 1، عالم الغیب صرف اللہ ہے، اور نمبر 2، تمام اختیارات کا مالک بھی صرف اللہ تعالی ہے۔ اس واقعے کی ہر جز سے یہ دونوں عقیدے ثابت ہوتے جائیں گے، اور یہ عقیدے حقیقت میں ایمان کی اہم بنیاد ہے۔ مزید اس حوالے سے انشاءاللہ بات آگے کریں گے۔ ابتدا میں ایک تمہید ذکر کی گئی ہے، شروع سے لے کر وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ آیت نمبر 3 تک ایک تمہید ہے، اور اس کے بعد پھر آگے اس واقعے سے متعلق 15 احوال ذکر کیے گئے ہیں۔ اب سب سے پہلا لفظ کون سا ہے جی؟ الف لام را۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے۔ قرآن مجید کی صورتیں 2 قسم کی ہیں، کچھ مکی صورتیں ہیں اور کچھ مدنی صورتیں۔ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ یہ مکی اور مدنی کی تفریق، یہ 2 قسم کی صورتوں کا ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو مدینہ میں تھے یا نہیں تھے؟ جی، بڑا آسان سا مسئلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو مدینہ میں تھے نہیں تھے؟ نہیں تھے۔ اور جب ہجرت کر کے آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو پھر مکہ میں تھے یا نہیں تھے؟ یہ صورتوں کی تفریق ہمیں بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں، حاضر ناظر ہونا یہ صرف میرے اللہ کی صفت ہے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ اس سے معلوم ہو گیا۔ مشرکین اپنے کاموں کا آغاز کرتے تھے اپنے معبودوں کے نام سے، بسم اللہ والعزیٰ، اس قسم کے وہ شروع میں کلمات پڑھتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آغاز میں اور ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ رکھ کر اپنے متبعین کو یہ سبق دیا ہے کہ تم جب بھی کسی اہم کام کا آغاز کرو تو اللہ کے نام سے اس کام کا آغاز کرو، تاکہ مشرکین کی تردید ہوئے اور شرک کی جڑیں کٹیں۔ اس لیے ہر صورت کا آغاز اور قرآن کا آغاز بھی بسم اللہ سے ہو رہا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں جی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ مختلف صورتوں کے شروع میں یہ کچھ حروف ہیں جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ قطع یقطع تقطیع، اس کا معنی ہے جدا جدا کیا ہوا۔ مقطعات ہر لفظ کو، حرف کو الگ الگ پڑھ رہے ہیں۔ الف لام را بالکل الگ الگ کر کے پڑھا ہے۔ یہ جتنی بھی حروف مقطعات ہیں ان کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ہم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اس سے جو بھی اللہ کی مراد ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کا جو بھی معنی اور مطلب ہے، جو مراد ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ تفاسیر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ملتا ہے، لِكُلِّ كِتَابٍ سِرٌّ وَسِرُّ الْقُرْآنِ أَوَائِلُ السُّوَرِ، ہر آسمانی کتاب میں کوئی اللہ کا راز ہوتا جسے اللہ کے سوا مخلوقات میں سے کوئی بھی نہ جانتا۔ قرآن مجید میں جو اللہ کا راز ہے وہ صورتوں کا آغاز اور صورتوں کی ابتدا ہے۔ یہ جو کئی ساری صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات ہیں، یہ اللہ کا راز ہے، اللہ کے سوا ان کے معنی مطلب کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، سر اللہ فلا تطلبوہ، یہ اللہ کا راز ہے، تم اس کے تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو۔ حضرات مفسرین نے ان حروف کو نازل کرنے کی متعدد حکمتیں ذکر فرمائی ہیں کہ آخر کوئی وجہ تو ہوگی جس وجہ سے اللہ نے یہ حروف قرآن مجید میں رکھے ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت جو عام فہم ہے وہ یہ کہ ان حروف کے ذریعے عرب کے فصیح بلیغ لوگوں کو چیلنج دیا گیا ہے۔ عربی کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں تحدی للبلغاء۔ عرب کے فصیح بلیغ لوگوں کو چیلنج دیا گیا کہ تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے، عربیت کے جاننے پر تمہیں بڑا ناز ہے، تمہاری کلام بھی حروف تہجی سے شروع ہوتی ہے، میری کلام بھی حروف تہجی سے شروع ہو رہی ہے۔ اگر تمہیں اپنی عربیت پر اتنا ناز ہے تو الف لام میم کا معنی کر کے دے دو، الف لام را کا معنی بتا دو، الف لام میم اور کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، ان ذرا حروف کا معنی کر کے دے دو۔ عرب کے فصیح بلیغ لوگ بھی اس کا معنی جاننے سے عاجز رہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کے راز کی باتیں ہیں جنہیں مخلوقات میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ بہرحال جی، یہ شروع میں حروف مقطعات ہیں جن کے معنی مطلب کو صرف اللہ جانتے ہیں۔ اب آگے قرآن کی عظمت شروع ہو گئی۔ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، المبین جو خود بھی واضح ہیں، اور کتاب حق اور باطل میں کامل وضاحت کرنے والی ہے۔ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام الفرقان ہے، سورۃ الفرقان میں بھی اس کا ذکر ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی۔ فرقان کا معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جائے، عقیدے میں حق اور باطل کا امتیاز ہو جائے تاکہ میں حق کو اپنا لوں اور باطل سے میں بچ جاؤں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ قرآن کے قریب آ جائے، اسے پہچان ہو جائے گی کہ حق کون سا ہے اور باطل کون سا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مختلف علماء مختلف تقاریر کرتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، اب میں کس کے پیچھے چلوں؟ میں کسی کے پیچھے بھی نہیں چلتا۔ ہم کہتے ہیں آپ کسی کے پیچھے نہ چلیں، آپ قرآن کے پیچھے چلیں۔ جو قرآن کے قریب آ جاتا ہے، قرآن سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے، اسے خود بخود پہچان ہو جاتی ہے صحیح عقیدہ کون سا ہے اور باطل عقیدہ کون سا ہے، صحیح عمل کون سا ہے اور باطل عمل کون سا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی خود بھی یہ واضح ہیں اور حق اور باطل کی وضاحت کرنے والی کتاب بھی ہے۔ آگے قرآن کی زبان کا ذکر ہے۔ فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن۔ قرآن یہ مقروءن کے معنی میں ہے، پڑھی ہوئی کتاب، ایسی کتاب جس کی تلاوت سب سے زیادہ کی جاتی ہے اور قیامت تک جس کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ اور یہ صرف قرآن مجید ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے اور قیامت تک یہ پڑھا جاتا رہے گا۔
فرمایا انا انزلناہ قرآنا، بے شک ہم نے اتارا ہے اس کو قرآن، عربین، عربی زبان میں، ساری زبانوں میں سے سب سے اعلیٰ زبان ہے عربی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے تو ان لوگوں کی زبان بھی عربی زبان تھی، اور بندہ اپنی زبان میں بات کو جلدی سمجھ جاتا ہے، اس لیے اللہ نے قرآن ان کی زبان میں اتارا تاکہ وہ جو اولین مخاطب ہیں وہ سب سے پہلے اس کو سمجھ جائیں، وہ سمجھیں تو پھر وہ آگے دوسروں کو بھی سمجھائیں گے۔ فرمایا لعلکم تعقلون، عربی میں اس لیے اتارا تاکہ تم اسے سمجھ جاؤ۔ یہ سب سے پہلا خطاب کن کو تھا؟ عرب والوں کو، جو نبی علیہ السلام کے سامنے تھے، ان کو کہا گیا عربی میں اتارا، یہ تمہاری اپنی زبان ہے، تم اہل لسان ہو، تاکہ تم جلدی اس سے فائدہ حاصل کرو۔ تم سمجھ گئے تو پھر آگے تم دوسروں کو بھی سمجھاؤ گے۔ دیکھیں نا، استاد کے جو پہلے شاگرد ہوتے ہیں، کسی استاد سے براہ راست علم حاصل کرنے والے جو شاگرد ہوتے ہیں، وہ شاگرد سمجھیں تو وہ آگے سمجھائیں گے، اگر پہلے شاگرد ہی نہ سمجھیں تو اس استاد کا آگے فیض کیا پہنچے گا، اس استاد کا علم آگے کیا پہنچے گا، وہ تو ادھر ہی ختم ہو جائے گا۔ تو پہلے مخاطب عربی تھے، اللہ نے قرآن عربی میں اتارا تاکہ وہ اچھی طرح اس کو سمجھ جائیں اور سمجھ کر پھر اس کو آگے بیان کریں۔ یہ تو شروع میں تھوڑی سی تمہید ہے، عظمت قرآن کا بھی ذکر ہو گیا، قرآن کی زبان کا بھی ذکر ہو گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی سچائی کا ذکر ہے۔ مکی صورتوں میں عام طور پر 4 مضامین پر زیادہ زور ہوتا ہے۔ کتنے مضامین پر؟ 4۔ کسی صورت میں چاروں کا ذکر ہوتا ہے، کسی صورت میں ان میں سے 2 کا ذکر ہوتا ہے، کسی میں 3 کا، کسی میں 1 کا۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر، نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ذکر، نمبر 3 قیامت کا ذکر، اور نمبر 4 قرآن کی سچائی کا ذکر۔ یہ عام طور پر 4 مضامین ہیں جو مکی صورتوں میں زیادہ تر بیان ہوتے ہیں، اور ان چاروں کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ مکی دور میں زیادہ زور رہا ہے عقیدے کے اوپر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دور کے ابتدائی 11 سال ہم دیکھتے ہیں، ان ابتدائی سالوں میں نماز فرض نہیں تھی۔ حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، یقیناً کہ ان چیزوں کی تائید کریں گے، صاحب مطالعہ آدمی ہیں۔ ابتدائی 10 سالوں میں نماز بھی فرض نہیں، روزہ بھی فرض نہیں، روزہ تو مدینہ منورہ میں آ کے فرض ہوا، روزہ بھی فرض نہیں، زکوٰۃ بھی فرض نہیں، حج بھی فرض نہیں ہوا، جوا بھی حرام نہیں ہوا، شراب بھی حرام نہیں ہوا، لیکن قرآن اتر رہا ہے، نبی علیہ السلام تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم مارے کھا رہے ہیں۔ آخر کون سا مسئلہ تھا جسے نبی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں اور مشرکین کو اس مسئلے سے چڑ ہے؟ وہ اگر غور کریں تو ایک ہی مسئلہ نظر آتا ہے کہ وہ عقیدہ تھا، سارا زور عقیدے کے اوپر صرف کیا جا رہا تھا، اس لیے مکی صورتوں میں زیادہ زور عقیدے کے اوپر ہے۔ عقیدہ جو ہے یہ بمنزلہ بنیاد کے ہوتا ہے، بنیاد مضبوط ہو تو اوپر عمارت کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اور اگر بنیادیں کھوکھلی ہوں تو عمارت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ عقیدہ یہ بمنزلہ بنیاد کے ہیں، بنیاد مضبوط ہو گئی، اب اوپر نماز ایک عمارت ہے، زکوٰۃ عمارت ہے، حج عمارت ہے، جتنی نیکیاں ہیں وہ عمارت ہیں، ان سب نیکیوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر بنیاد عقیدے والی کمزور اور کھوکھلی ہے تو پھر اوپر والی عبادات کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے مکی صورتوں میں زیادہ زور ہوتا ہے عقیدے پر، اور عقیدے کے حوالے سے آپ کو 4 باتیں بتائی ہیں۔ اب ان پہلی آیتوں میں قرآن کی سچائی کا ذکر ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہماری نازل کردہ کتاب ہے، توجہ سے سننا۔ ہاں جی، توجہ سے سننا اور ہوشیار ہو کے بیٹھنا، یہ ہماری باتیں آ رہی ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام کی سچائی کا ذکر ہے۔ فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر احسن القصص، عمدہ بیان، احسن القصص عمدہ بیان، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، بسبب اس کے کہ وحی کیا ہے ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن، ہماری وحی کی وجہ سے یہ واقعہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، آپ تک یہ پہنچایا جا رہا ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک تھے آپ اس واقعے کے نازل کرنے سے پہلے لَمِنَ الْغَافِلِينَ، البتہ بے خبر لوگوں میں سے۔
میرے محبوب اس واقعے کے نازل ہونے سے پہلے آپ کو اس واقعے کا کوئی پتہ نہیں تھا، اس واقعے کو ہم بیان کر رہے ہیں اور آپ یہ پورا واقعہ صحیح صحیح سنا رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ہمارے سچے پیغمبر ہیں، ہم آپ کو بتاتے جا رہے ہیں اور آپ اس کو آگے بیان کرتے جا رہے ہیں۔ سورت کے بالکل آخر میں جا کے اس بات کا ذکر آئے گا، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ۔ میرے محبوب یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب مکر و فریب کر رہے تھے، منصوبہ بنا رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے، اس وقت آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ مطلب ہے آپ ابھی تشریف نہیں لائے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ پورا واقعہ من عن صحیح صحیح سنا دیا، حالانکہ آپ نے کسی کتاب سے پڑھا بھی کوئی نہیں، آپ بالکل امی ہیں، دنیا والوں میں سے آپ کو کوئی استاد بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اتنے احسن انداز میں بیان کر دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ہمارے سچے پیغمبر ہیں، ہم آپ پر وحی کرتے جا رہے ہیں، آپ اسے بیان کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ذکر ہے جی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے جی، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے متعلق فرمایا ہے احسن القصص۔ یہ بڑا عمدہ بیان ہے، بہت خوبصورت واقعہ ہے، بڑی اچھی وضاحت کی گئی۔ احسن القصص، اس کو جو عمدہ بیان کہا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مختلف وجوہات اس کی ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہے، جتنی خوبصورتی کے ساتھ قرآن مجید میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، جتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اور جتنے حسن ادا کے ساتھ یہ واقعہ بیان ہوا، یہ واقعہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس طرح کا کوئی واقعہ از اول تا آخر اتنا طویل انداز میں قرآن میں کوئی اور بیان نہیں کیا۔ دوسری وجہ اس کے احسن القصص ہونے کی یہ ہے کہ اس صورت میں جتنی نصیحتیں، جتنی عبرتیں اور جتنی حکمتیں ہمارے سامنے بیان کی گئی ہیں، کسی اور واقعے سے شاید اس قدر حکمتیں اور نصیحتیں ہمیں معلوم نہ ہوں، اس وجہ سے اس کو احسن القصص کہا گیا۔ ایک تیسری بات، وہ جو سب سے اہم بات ہے، اس کو احسن القصص اس وجہ سے کہا گیا کہ عقیدے کے دو اہم مسئلے اس سورہ مبارکہ اور اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ کون کون سے مسئلے؟ نمبر ایک، عالم الغیب صرف اللہ ہے، اور نمبر دو، تمام اختیارات کا مالک وہی ہے، اس کی قضاء اور قدر کے سامنے سارے عاجز اور بے بس ہیں۔ یہ دو واقعے دو دعوے اس واقعے سے بیان ہو رہے ہیں، اس وجہ سے اس کو احسن القصص کہا گیا۔ ہمارے عقیدے کی جو بنیاد ہے وہ کلمہ ہے، یہی ہے نا؟ کلمہ عقیدے کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ۔ کیا معنی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت اس کی جاتی ہے جس میں یہ دو صفتیں کامل طور پر پائی جائیں۔ نمبر ایک، اس کا علم کامل ہو، میں جو سجدہ کر رہا ہوں، رکوع کر رہا ہوں، دعا مانگ رہا ہوں، نذرانہ دے رہا ہوں، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، جو عبادتیں کر رہا ہوں، یہ سب کچھ اس کے سامنے ہو کہ میں کیا کچھ کر رہا ہوں۔ نمبر دو، وہ کامل اختیار والا ہو، میرے اعمال اچھے ہوں تو وہ اس پر انعام دینے پر قادر ہو، میرے عمل اگر برے ہوں تو وہ اس پر سزا دینے پر قادر ہو، وہ نفع نقصان کا مالک ہو، وہ جو چاہے سو کرے، کوئی چیز اس کے اختیار اور قدرت سے باہر نہ ہو۔ جس میں یہ دو صفتیں پائی جائیں، نمبر ایک اس کا علم کامل، نمبر دو اس کی قدرت کامل، یہ دو صفتیں جس میں پائی جائیں اس کو کہتے ہیں الہ اور معبود۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے یہ مسئلہ خود بیان فرمایا۔ اس کے لیے آپ نکالیں گے سورہ آل عمران، ذرا آغاز سے بھی، سورہ آل عمران جی، یہ 16 لینے والے جو قرآن مجید ہیں جی، ان میں یہ صفحہ بن رہا ہے 46، صفحہ 46، آیت نمبر 5 اور 6 نکالیں گے، آیت نمبر 5 اور 6 جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تعالی نہیں ہے پوشیدہ اس پر شیء، کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے،
فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں۔ یہ میرے رب کے کامل علم کا ذکر ہوا۔ کس چیز کا جی؟ کامل علم کا، کہ کامل علم رب کا ہے زمین و آسمان میں، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ نمبر 2، اگلی آیت میں دوسرا عقیدہ ہے کامل قدرت والا۔ هو الذی یصورکم، وہی ذات ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، فی الارحام رحموں میں، کیف یشاء جیسے چاہتا ہے، رحم مادر میں وہ جس طرح چاہتا ہے وہ تصویر بناتا ہے۔ پانی کے گندے قطرے سے 3 اندھیروں میں اتنی خوبصورت شکل عطا کرنے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ۔ یہ اسی کی کامل قدرت ہے جی۔ دیکھیں، کوئی اپنے ہنر میں کتنا ماہر کیوں نہ ہو، وہ اندھیرے میں اپنا کام نہیں کر سکتا۔ ایسا ہی ہے نا، کوئی اچھا ایک درزی ہے جی، مثال کے طور پہ اگر لائٹیں ساری بند کر دی جائیں، تھان اس کو پکڑا دیا جائے، مشین اور ساری چیزیں اس کے سامنے ہوں، اس کو کہا جائے اندھیرے میں کپڑا کاٹ کے صحیح بنا بھی صحیح، بنا لے گا؟ نہیں۔ ایک گاڑی کا مکینک ہے، گاڑی کا ایک ایک پرزہ جدا کر دیں، اندھیرے میں رکھ دیں اور کہہ دیں گاڑی کا پورا سامان موجود ہے، اندھیرے میں گاڑی جوڑ کے دکھائیں، جوڑ لے گا؟ کوئی کاریگر اپنے ہنر میں کتنا ماہر کیوں نہ ہو، لیکن وہ اندھیرے میں اپنا کام نہیں کر سکتا۔ یہ میرے رب ہی کی قدرت ہے جس نے 3 اندھیروں میں انسان کو بنایا اور اتنا خوبصورت بنایا کہ کوئی اور مخلوق اس کے حسن کا اور اس بناوٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ میرے رب کی کامل قدرت ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3۔ اب دیکھو یہ 2 باتیں بیان ہو گئی، پہلے علم کامل کا ذکر ہوا، آگے قدرت کاملہ کا ذکر ہوا، اب آگے نتیجہ آ گیا۔ فرمایا نتیجہ یہ نکلا، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب یہ دونوں صفتیں صرف اللہ ہی میں پائی جاتی ہیں تو پھر ہر قسم کی عبادت کے لائق بھی وہی ہیں، رکوع بھی اسی کے آگے، سجدہ بھی اسی کے آگے، نظر و نیاز بھی اسی کے نام کی۔ العزیز و غالب ہے، کامل قدرت والا، الحکیم و حکمت والا۔ تو یہ دونوں مسئلے سورہ یوسف کی بھی ایک ایک جز سے ثابت ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو احسن القصص کہا ہے۔ اور جناب جی، اس آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک آپ تھے من قبلہ، اس سورت کے نازل کرنے سے پہلے، لمن الغافلین، البتہ بے خبر لوگوں میں سے۔ اس واقعے کے نازل ہونے سے پہلے نبی علیہ السلام کو اس واقعے کی خبر تھی یا نہیں تھی؟ نہیں تھی نا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کا علم کسی اور سے حاصل کیا ہوا نہیں ہوتا، کسی اور کا بتایا ہوا نہیں ہوتا، اور عالم الغیب کے متعلق یہ بات بھی نہیں کہ اسے کبھی علم ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، بلکہ بغیر کسی کے بتائے اسے ہر وقت ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ جسے ایک وقت میں علم نہ ہو اور دوسرے وقت میں علم ہو جائے اس کو عالم الغیب نہیں کہا جاتا۔ جی، تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ جی، میں نے کہا کہ ایک وقت میں عالم الغیب وہ ہوتا ہے جسے ہر وقت ہر چیز کا علم ہو اور بغیر کسی کے بتانے کے اسے علم ہو، بغیر کسی کے بتانے کے اسے علم ہو۔ جسے ایک وقت میں ایک چیز کا علم نہ ہو اور دوسرے وقت میں کسی کے بتانے سے اس چیز کا علم ہو جائے اسے عالم الغیب نہیں کہا جاتا۔ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جسے بغیر کسی کے بتائے، بغیر کسی سبب کے، ہر وقت ہر چیز کا کامل علم ہو، اور یہ بات صرف اور صرف میرے اللہ میں پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک آپ تھے من قبلہ، اس سے پہلے، لمن الغافلین، البتہ بے خبر لوگوں میں سے۔ اذ قال یوسف لأبیہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے جی۔ پہلے نمبر پہ اجمال ہے جس میں ایک خواب کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد آگے پورا واقعہ اسی خواب کی تفصیل اور تشریح ہے جی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے، توجہ ہے نا جی، حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، ایک سورج ہے اور ایک چاند، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ حضرت نے خواب دیکھا۔ یہ خواب انہوں نے اپنے ابو حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے نصیحت کی
کہ بیٹے یہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. یہ جو 11 والی گنتی ہے نا، وہ جب اس میں غور کریں گے سوچیں گے تو نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ 11 بھائی تو ہم ہی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا سگا ایک بھائی تھا جس کا نام بنیامین تھا، اور باقی حضرت کے 10 اور بھائی تھے جو والد کی جانب سے تھے، والدہ ان کی الگ تھی، تو یہ کل 11 بن گئے. جب وہ سوچیں گے تو نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ 11 تو ہم ہی ہیں، اس لڑکے کو کبھی بڑی عزت ملے گی اور یہ ہم سے آگے نکل جائے گا، تو کہیں وہ حسد میں مبتلا ہو کہ تجھے نقصان پہنچانے کے درپے نہ ہو. اس لیے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. یہ حضرت نے پہلے تنبیہ کی اور اس کے بعد پھر حضرت نے خواب کی تعبیر بتائی دی. اب آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، مزید پھر ایک بات کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو واقعہ آ رہا ہے نا، یہ 15 احوال پر مشتمل ہے. کتنے احوال پر؟ یہ ان میں سے پہلا حال ہے جس میں خواب بیان کیا گیا. اذ قال یوسف لابیہ، جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے ابو سے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جی، اے میرے ابو جی، انی رأیت 11 کوکبا، بے شک میں نے دیکھے ہیں 11 ستارے، والشمس، اور سورج کو دیکھا، والقمر، اور چاند کو دیکھا. بیٹے کیا دیکھا ہے تو نے؟ ما رأیتا، کہنے لگے رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا ہے ان کو اپنے سامنے سجدہ کرنے والے. یہ جو سورج کا ذکر آیا نا، اس سے مراد خود حضرت یعقوب علیہ السلام. یہ جو چاند کا ذکر آیا، اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھی. اور یہ جو 11 کا ذکر آیا تو اس سے مراد کون تھے؟ ہاں، 11 بھائی تھے جی. یہ بات ایک بار پھر دہراتے ہیں، پھر ایک بات ذکر کرتا ہوں. سورج سے کون مراد ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام جو والد تھے حضرت کے. اور چاند سے کون مراد ہے؟ حضرت کی والدہ. اور 11 سے کون مراد ہے؟ حضرت کے بھائی ہیں جی. دیکھیں، روشنی میں جب ہم ان تینوں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو سب سے کامل روشنی ہمیں نظر آتی ہے سورج کی، ایسے ہی ہے. پھر اس سے کم روشنی نظر آ رہی ہے چاند کی، پھر اس سے بھی کم روشنی ہے ستاروں کی، ایسے ہی ہے نا. سب سے کامل روشنی سورج کی، پھر اس سے کم درجے کی روشنی ہے چاند کی، پھر اس سے بھی کم روشنی ہے ستاروں کی. اب اسی طرح کی بات ادھر پائی جا رہی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور نبوت عطا فرمایا تھا. سورج کی روشنی بڑی کامل ہوتی ہے اور نبوت کا نور بھی بڑا کامل ہوتا ہے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں اپنے ابو سورج کی شکل میں نظر آئے. تو بات سمجھ آئی ہے جی؟ سورج کی روشنی کیا ہے؟ سب سے کامل ہے، اور نبوت کا نور بھی سب سے کامل ہے. اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام سورج کی شکل میں حضرت کو نظر آئے. اب نبوت کے نور سے پھر نیچے نور ہوتا ہے جس کو نور ولایت کہا جاتا ہے. حضرت کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ اللہ کی بہت بڑی ولیہ تھیں، لیکن وہ نبیہ نہیں تھیں. تو ولی کا درجہ نبی سے کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے. حضرت کی والدہ کو نور ولایت حاصل تھا، اس لیے حضرت کو والدہ خواب کے اندر چاند کی صورت میں نظر آئی. چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے کم ہوتی ہے، تو ولایت کا نور بھی نبوت کے نور سے کم ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ حضرت کو بھائی جو نظر آئے وہ کس شکل میں جی؟ ستاروں کی شکل میں. ستاروں کی روشنی سورج اور چاند دونوں سے کم ہوتی ہے. بھائیوں کے اندر جو نور تھا وہ نور نبوت بھی نہیں تھا، وہ نور ولایت بھی نہیں تھا. ان کے اندر صرف نور ہدایت تھا کہ یہ مسلمان تھے. تو بات سمجھ آئی ہے؟ نور نبوت بھی نہیں تھا، نور ولایت بھی. اللہ کے ولی ہوتے تو پھر حسد کیوں کرتے؟ آگے واقعے میں آ رہا ہے. اللہ کے ولی ہوتے تو اپنے بھائی کو کنویں کے اندر کیوں ڈالتے؟ ہاں، توبہ کرنے کے بعد میں بن گیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ابھی وہ بات نہیں ہے. تو حضرت کو اپنے بھائی جو نظر آئے وہ ستاروں کی صورت میں نظر آئے، کیونکہ ان کے پاس جو نور تھا وہ نور بہت کم تھا، وہ نور ہدایت ہے جی. یہ 3 نور ہیں، نور نبوت اور نور ولایت اور نور ہدایت. اسی ترتیب سے حضرت کو یہ 3 چیزیں دکھائی گئی. یہ بات کچھ سمجھ آئی ہے جی؟ اچھا جی، اب آگے دیکھتے ہیں. قال یا بنی، حضرت نے فرمایا اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، تو نہ بیان کر اپنا خواب، علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے، فیکیدوا لک کیدا، پس وہ تدبیر کریں گے تیرے متعلق تدبیر کرنا، تیرے بارے میں کوئی مکر و فریب سوچیں گے.
ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، لہذا وہ ان کے دلوں میں کوئی وسوسہ ڈال دے گا۔ اپنے بھائیوں کے سامنے خواب کو بیان نہ کرنا۔ اب اس سے ہمیں چند فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ معلوم ہوا، ہر خواب ہر ایک کے سامنے بیان نہ کیا جائے، بعض خوابوں کو مخفی رکھنا چاہیے۔ یہ بات سمجھ آئی ہے جی؟ بعض خوابوں کو مخفی رکھنا چاہیے، ہر خواب ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا فائدہ یہ معلوم ہوا، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ دوسرے مسلمان کو ضرر اور نقصان سے بچانے کے لیے تنبیہ کرے۔ جہاں پتہ ہے نا کہ یہ بندہ اس راستے پہ چلا تو اس کو نقصان ہوگا، یہ کام کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا، تو ہر مسلمان پہ لازم ہے اپنے دوسرے مسلمان کو اس نقصان والے راستے سے روکنے کی کوشش کرے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نقصان والے راستے سے روکنے کی کوشش فرمائی تھی۔ تیسری بات جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ جو باقی بھائی تھے یہ حسد کی بیماری میں مبتلا ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت کے باقی بھائی اللہ کے نبی نہیں تھے۔ جو نبی ہوتا ہے وہ نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی ہر قسم کے گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، اور حسد کرنا یہ ایک گناہ ہے جو ان کے بھائیوں میں پایا جا رہا تھا۔ اس لیے حضرات علماء نے لکھا ان کے بھائیوں میں سے کوئی بھی نبی نہیں تھا جی۔ آگے چلیے جی، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اب یہ خواب کی تعبیر بتانے لگے، فرمانے لگے خواب کی بیٹے تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے چنیں گے۔ دو مطلب ہیں، نمبر ایک، اللہ تجھے بڑی سرفرازیاں عطا فرمائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ یہ جو تیرے بھائی ہیں یہ تیرے سامنے سجدہ کریں گے، اور دوسرا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نبوت والے مقام پہ آپ کو فائز کریں گے، اللہ آپ کو نبوت والا اجتباء اور چناؤ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح چنیں گے آپ کو آپ کے رب، نمبر ایک۔ نمبر دو، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائیں گے مشکل باتوں کا حل۔ تعویل الاحادیث اس کے دو مطلب ہیں، ایک اس کا مطلب ہے خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ آپ کو دیں گے، اور دوسرا اس کا مطلب ہے عواقب الامور، یعنی مشکل باتوں کا حل کا طریقہ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا دیں گے، اللہ آپ کو فہم و فراست اور کامل عقل عطا فرمائیں گے جی۔ دونوں باتیں مراد ہیں۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو مکمل فرمائیں گے آپ پر، وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان پر، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ، جیسا کہ اللہ نے نعمتیں مکمل فرمائی تیرے باپ دادا پر اس سے پہلے۔ کون سے باپ دادا؟ ابراہیم و اسحاق، ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ یہاں درمیان میں حضرت نے اپنا نام ذکر نہیں کیا، حالانکہ باپ کون ہے جی؟ یعقوب علیہ السلام۔ یہ تواضعاً عاجزی سے حضرت نے اپنا نام ذکر نہیں کیا، اور اپنے والد محترم کا اسحاق علیہ السلام کا نام لے لیا، اور اپنے دادا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے لیا۔ جیسے اللہ نے ان پر نعمتیں مکمل کی، انہیں نبوت کے درجے پہ اللہ نے فائز فرمایا، کامل ترین لوگوں میں بنایا، بیٹے اللہ تجھ پر بھی اسی طرح اپنے انعامات کو مکمل کریں گے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکیم جاننے والا ہے کہ کون اس چناؤ کا مستحق ہے، حکیم حکمت والا ہے، جس کو وہ یہ درجہ دیتا ہے یہ کام اس کی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اب یہ ساری تمہید چل رہی ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، درمیان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں سائلین کے لیے۔ اس کے لیے سائلین، پوچھنے والوں کے لیے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہی جنہوں نے سوال کیا تھا ان کے لیے عبرت اور نصیحت کی بڑی نشانیاں ہیں، پورا واقعہ بیان ہوگا، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے یہ جو توحید کا انکار کرنے والے ہیں، توحید پر اعتراض کرنے والے ہیں، مسئلہ علم غیب اور مسئلہ مختار کل کو نہیں سمجھ پا رہے، تو ان کے لیے بھی بڑی نصیحتیں ہیں۔ واقعے کی ایک ایک کڑی سے یہ دونوں مسئلے ثابت ہوں گے۔ اس واقعے سے
ان کا عقیدہ کھل جائے گا اور کھل کے بعد سامنے آ جائے گی۔ فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، البتہ تحقیق ہے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں آیات، کئی نشانیاں، للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا، جناب من یہاں سے اس کا دوسرا حال شروع ہو رہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا دوسرا حال ہوا یہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بے پناہ محبت پیدا ہو گئی۔ ویسے بھی چھوٹی اولاد سے محبت زیادہ ہوتی ہے، بہرحال یہ بھی خواب سامنے آیا، اس سے بھی ان کی قدر و منزلت اور دل میں پیدا ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرنے لگے، اور دوسرا ایک چھوٹا ان کا بھائی تھا بنیامین، اس سے بھی بہت محبت کرنے لگے۔ ایک دن حضرت کے یہ بڑے بیٹے آپس میں مل بیٹھے، کہنے لگے یار بات یہ ہے، گھر کا کام کاج ہم کرتے ہیں، خدمت ساری ہمارے ذمے ہے، بڑے ہم ہیں، چاہیے یہ تھا کہ ابو جی ہمارے ساتھ پیار اور محبت زیادہ کرتے، لیکن معاملہ بالکل الٹ ہے، ابو جی کی محبت کا مرکز بنا ہوا ہے یوسف اور اس کا چھوٹا بھائی، اب درمیان سے یوسف کو ہم نے ختم کرنا ہے تاکہ ابو جی کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے جی؟ حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ حسد بڑی خطرناک بیماری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے جی۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ کسی بندے کے پاس کوئی نعمت ہے، یہ چاہنا، یہ خواہش کرنا کہ اللہ کرے یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ کسی کے پاس مکان ہے، گاڑی ہے، مال و دولت ہے، اللہ نے اس کو عزت دی ہوئی ہے، اب یہ حاسد یہ تمنا کرنے لگا اللہ کرے یہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے جی، اور حسد کی وجہ سے دوسرے بندے کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اسی لیے سورۃ الفلق میں کہا گیا کہ جو دعا مانگے تو اس میں یہ بھی کہا کریں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ حضرت کے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے، کہنے لگے کوئی طریقہ اختیار کرو کہ یوسف درمیان سے ہٹ جائے۔ اب مشورے میں 3 باتیں سامنے آئیں۔ پہلے نمبر پہ کہنے لگے یوسف کو قتل کر دو، دوسرے نمبر پہ کہنے لگے اچھا اگر قتل نہیں کرتے تو دور دراز کسی ملک میں اس کو چھوڑ آؤ، پھر تیسرے نمبر پہ جو بڑا بھائی تھا ان کا وہ کہنے لگا قتل کرنا مناسب نہیں، خواہ مخواہ اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو کسی گمنام کنویں میں جو راستے کے کنارے پر کہیں واقع ہو وہاں پہ اسے رکھ دو، وہاں سے کوئی قافلہ گزرے گا، کوئی راہ گزر اس کو اٹھا کے لے جائے گا، اگر خواہ مخواہ تم نے کرنا ہے تو یہ کر لو۔ اس تیسرے بھائی کے اس مشورے پر پھر سب کا فیصلہ ہو گیا۔ اب آپس میں یہ مشورہ کرنے کے بعد یہ سارے گئے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے، اور وہاں جا کے ایک جھوٹا بہانہ پیش کر کے یوسف علیہ السلام کو لینے لگے۔ ان باتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قالوا، جب کہا انہوں نے، لیوسف واخوہ، البتہ یوسف، واخوہ اور اس کا سگا بھائی بنیامین جو چھوٹا بھائی تھا، احب الی ابینا، ہمارے ابو کو زیادہ محبوب ہیں، منا بنسبت ہمارے، ونحن عصبۃ، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، سارے کام ہم کرتے ہیں تو پھر چاہیے یہ تھا کہ محبت کا مرکز بھی ہم ہوتے۔ کہنے لگے ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابو جی البتہ واضح غلطی میں ہیں۔ ابو جی کے لیے لفظ بول دیا ضلال کا، یہ خطا اجتہادی مراد ہے، اجتہادی غلطی مراد ہے، یہاں ضلال اور گمراہی والا معنی اس کا نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسد انسان کو اپنے والد کی بے عزتی پر بھی آمادہ کر دیتا ہے۔ جب حسد پیدا ہو جائے نا پھر انسان اپنے ابو کے بارے میں بھی نازیبا اور نامناسب الفاظ بولنا شروع کر دیتا ہے، جیسے ان لوگوں نے اپنے ابو کے لیے لفی ضلال مبین کا لفظ بول دیا۔ ابو جی تو بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہے۔
اب مشورے میں یہ طے کرتے ہیں اقتلوا یوسف، قتل کر دو تم یوسف کو، اب اطرحوہ، یا ڈال آؤ تم اس کو، ارضن کسی دوسرے ملک میں، یخلو لکم وجہ ابیکم، اکیلی ہو جائے گی تمہارے لیے تمہارے ابو کی توجہ۔ یہ غرض بتائی ہے کہ یوسف کو قتل کرنے کی غرض کیا ہے۔ اچھا، چاہتے کیا تھے؟ ابو کی توجہ اور ابو جی کی محبت۔ کیا چاہتے تھے جی؟ ابو جی کی محبت اور ابو جی کی توجہ چاہتے تھے، لیکن ابو جی کی محبت چاہنے کے لیے انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا کہ یوسف کو درمیان سے مارو، یوسف کو ہٹاؤ، یہ طریقہ درمیان میں جو اختیار کیا یہ غلط طریقہ اختیار کیا گیا۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ باطل طریقے سے کسی جائز چیز کو حاصل کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ کیا کہا ہے؟ باطل طریقے سے کسی جائز چیز کو حاصل کرنا یہ بھی غلط ہے۔ یہاں بھئی وہ ایک جائز چیز لینا چاہتے تھے، کون سی چیز؟ ابو کی محبت۔ ہر ایک چاہتا ہے نا مجھے ابو کی محبت ملے، یا آپ لوگ نہیں چاہتے جی؟ جن کے فوت ہو گئے ہیں وہ بزرگ ہیں، یقیناً ان کے دلوں میں بھی تو اس وقت یہی چاہت ہوتی تھی۔ اور جن کے ابو، آپ میں سے کس کس کے والد موجود ہیں جی؟ جی ماشاء اللہ، اللہ سب کے والدین کو صحت زندگی نصیب فرمائے۔ یہ چاہتے ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگوں کو اپنے ابو کی محبت ملے یا نہیں چاہتے؟ اللہ نے زبان دی ہے، کچھ بولو گے تو آگے چلیں گے جی۔ چاہتے ہیں کہ ابو جی کی محبت مل جائے، تو ابو جی کی محبت جو ہے حاصل کرنا یہ ایک اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے۔ حضرت کے بھائی بھی یہی چاہتے تھے ہمیں ابو جی کی محبت مل جائے، لیکن ابو جی کی محبت حاصل کرنے کا جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا وہ طریقہ غلط تھا۔ وہ طریقہ اختیار کیا کہ درمیان میں جو یوسف ہے اس کو مارو، اس کو ختم کرو، پھر ابو کی محبت ملے گی۔ حضرات علماء نے اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ باطل طریقے سے کسی جائز چیز کو حاصل کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو بات سمجھ آئیے جی؟ آگے فرمایا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور ہو جاؤ گے تم اس کے بعد قوماً صالحین، نیک لوگ۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے تمہارا کام سیدھا ہو جائے گا، ابو جی کی محبت مل جائے گی۔ دوسرا مطلب یہ ہے توبہ کر کے نیک بن جاؤ گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا اس نیت سے گناہ کرنا کہ بعد میں توبہ کر لوں گا یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اس نیت سے گناہ کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، بعد میں توبہ کر لوں گا، استغفار کر لوں گا، جیسے حضرت کے بھائی کر رہے تھے، یہ بھی شریعت کی نظر میں بالکل ناجائز ہے اور بالکل گناہ ہے نہیں۔ قال قائل منہم، اب کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے، یہ جو بڑا بھائی تھا یہوذا، اس نے کہا لا تقتلوا یوسف، قتل نہ کرو تم یوسف کو، والقوہ فی غیابۃ الجب، اور ڈال دو اس کو گمنام کنویں میں۔ اس میں ڈال دو، کنویں میں ڈال دو۔ اچھا آپ بتائیں، کسی کو گولی مار کے قتل کر دینا اور کسی کو کنویں میں پھینک دینا، یہ دونوں قتل ہیں یا نہیں ہیں؟ جی استادوں کو تو ویسے بھی سمجھ ہے، کوئی آپ لوگ مجھے بتائیں گے بھائی، کسی کو دھکا دے کے کنویں میں گرا دیں گے تو بندہ جیتا رہے گا کہ مر جائے گا؟ مر جائے گا۔ تو یہ تو ایک ہی بات ہو گئی، ایک طرف کہتے ہیں قتل نہ کرو، دوسری طرف کہتے ہیں کنویں میں ڈال دو۔ تو بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے، یہ جو غیابہ کہا گیا، حضرات مفسرین رحمہ اللہ نے لکھا یہ اس کنویں کو کہا جاتا ہے کہ جس میں جہاں پانی ہے نا، پانی سے تھوڑا اوپر دیوار میں ایک جالا سا بنا ہوا ہوتا تھا، بندے کے بیٹھنے کی جگہ وہاں بنی ہوئی ہوتی تھی، اور یہ جنگل میں عام طور پہ ایسے کنویں اس وقت ہوتے تھے۔ وہ کہنے لگے کوئی ایسا کنواں تلاش کرو اور اس کنویں میں ادھر نیچے اسے بٹھا دو، اور وہاں پہ وہ چھپا ہوا بیٹھا ہوگا، کوئی قافلے والے آئیں گے، ڈول ڈالیں گے، پانی نکالیں گے، اس لڑکے پہ نظر پڑے گی، اس کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ یوں ہی پانی میں پھینک دینا مراد نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی ہے جی؟ دیکھیں جی، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور ڈال دو تم اس کو گمنام کنویں میں۔ حسد انسان کو بھائی کی تکلیف پر بھی ابھارتا ہے، آمادہ کرتا ہے، اس لیے یہ بھائی کو تکلیف دینے پر بھی تیار ہو گئے۔ پیچھے بیماری کیا ہے؟ حسد کی۔ کہنے لگے یلتقطہ بعض السیارہ، اس کو اٹھا لے گا کوئی قافلہ، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو تو یہ کام کرو۔ اشارہ تھا اول تو کچھ بھی نہ کرو، اگر خواہ تم نے کرنا ہے تو پھر یہ کام کر لو، کسی ایسے کنویں کو تلاش کرو، وہاں سے بٹھا دو، کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔
یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کام کر رہے ہیں یہ کئی سارے گناہوں پر مشتمل ہے۔ ایک گناہ ہے صلہ رحمی توڑنا، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے شریعت حکم دیتی ہے صلہ رحمی کرو، اچھے معاملات کرو، اچھا سلوک کرو، لیکن یہ اس کو توڑ رہے ہیں، ایک یہ گناہ ہے۔ دوسرا گناہ ہے اس میں والدین کی نافرمانی کرنا۔ تیسرا گناہ ہے اپنے چھوٹے بھائی کے اوپر شفقت نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہمارے متبعین میں سے نہیں ہے۔ تو یہ گناہ بھی بنا کہ چھوٹے بھائی پر شفقت نہیں کر رہے تھے۔ پھر آگے آ رہا ہے ابو سے بطور امانت کے لے کر گئے، لیکن اس امانت میں انہوں نے خیانت کی۔ ابو سے انہوں نے وعدہ کیا لیکن اس وعدے کی خلاف ورزی کی انہوں نے، اور مزید یہ کہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ یہ جتنی بھی گناہ ہیں ان سب گناہوں کی بنیاد کیا ہے جی؟ حسد ہے۔ حسد ان کی بنیاد ہے۔ ایک گناہ میں مبتلا ہوئے، اب وہ گناہ کھینچ کے انہیں کئی سارے گناہوں کی طرف لے جا رہا ہے جی۔ اب آگے جی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ارسلہ معنا غدا یرتع قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وانا له لناصحون۔ اب ایک عقیدے کی بات بھی ذرا بتائیں گے آپ خود ہی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ بیٹے آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ یوسف کو قتل کر دو یا کنویں میں ڈال دو یا کسی زمین میں پھینکاؤ، کیا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے ابو عالم الغیب ہیں؟ کیا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے ابو حاضر ناظر ہیں؟ اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ ابو جی حاضر ناظر ہیں، ابو جی سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں، تو وہ کبھی بھی اس قسم کا مشورہ نہ کرتے۔ ان کا مشورہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنے ابو جی کے گھر میں رہ کے یہی عقیدہ سنا تھا کہ عالم الغیب بھی صرف اللہ ہے اور حاضر ناظر بھی صرف وہی ہے۔ جب نبی عالم الغیب نہیں ہے، نبی حاضر ناظر نہیں، تو کوئی ولی اور کوئی بزرگ بھی عالم الغیب اور حاضر ناظر نہیں ہے۔ آگے چلیے جی۔ قالوا یا ابانا، اب آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے کہنے لگے ابو جی ما لک لا تأمنا علی یوسف، کیا ہوا آپ کو کہ آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے یوسف پر؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم البتہ اس کی خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ جی پہلے کیا کہا، کیا ہوا کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے؟ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے بھی کبھی انہوں نے اجازت لی تھی لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان پر اعتماد نہیں کیا تھا اور اپنے بیٹے کو ان کے حوالے نہیں کیا تھا، تبھی کہہ رہے نا آپ ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے۔ دوسری بات کہنے لگے وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم اس کی خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ یہ انہوں نے سچ بولا یا جھوٹ بولا؟ جھوٹ بولا نا، تو اس سے معلوم ہوا حسد کی وجہ سے انسان جھوٹ پر بھی آمادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ آ کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ کس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں؟ اپنے والد صاحب کے سامنے۔ اگر حضرت عالم الغیب ہوتے تو فوراً گرفت نہ کرتے، ان کو ادھر سے نکال دیتے، حضرت ملامت کرتے، لیکن حضرت نے اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا انہیں۔ اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت عالم الغیب نہیں تھے۔ اب وہ کہنے لگے، ایک بہانہ پیش کیا، ایک تدبیر کے تحت حضرت کو لے جانا چاہتے ہیں۔ ابو جی ویسے اجازت دینے والے نہیں تھے۔ کہنے لگے ابو جی ایسا ہے، یہ چھوٹا ہمارا بھائی ہے، گھر میں بیٹھا رہتا ہے، ورزش اس کی کوئی نہیں ہے، یہ اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے آپ اسے ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم جنگل میں اسے لے جائیں گے، باہر کوئی بیر ڈوڈے کھائے گا۔ پنجابی کی بات کر دی، پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں جی؟ باہر جنگل کے کوئی بیر ڈوڈے کھائے گا، باہر جنگل کی کوئی چیزیں بھی کھائے گا اور کھیلے کودے گا بھی، ورزش کرے گا، اس کی ٹانگیں صحیح ہوں گی، اس کی صحت کے لیے یہ چیز بہت مفید ہے، اس لیے ابو جی آپ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیں، آپ اجازت دے دیں۔ یہ اصل میں یہ جو کھیل کود کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ جہاد کے لیے بمنزلہ مقدمہ کے ہیں جی، یہ ابتدائی ورزش اور ابتدائی صحت کے لیے یہ کھیل کود۔ فرمایا ارسلہ معنا، آپ بھیجیں اس کو ہمارے ساتھ، غدن کل، یرتع خوب کھائے، ویلعب اور کھیلے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جائز کھیل جو ہے شریعت میں اس کی اجازت ہے، البتہ ایسا کھیل جو انسان کو عبادت سے غافل کر دے، جو نماز سے دور کر دے، جو انسان کو اس کے مقصد سے ہٹا دے، دین سے غافل کر دے، ایسے کھیل کی اجازت نہیں ہے۔
پھر مزید کہنے لگے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم البتہ پوری اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب میں دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلے نمبر پہ کہنے لگے مجھے اس بیٹے سے اتنی محبت ہے کہ ایک لمحہ بھی میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ یہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو۔ یہ بات مجھے غم زدہ کر دیتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، میں ایک لمحہ بھی اس کی جدائی برداشت نہیں کرتا۔ اور دوسرے نمبر پہ حضرت فرمانے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہیں تم کھیل کود میں مشغول ہو جاؤ گے، تم غافل ہو جاؤ گے اور کوئی بھیڑیا اس کو کھا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس جنگل میں بھیڑیے زیادہ تھے، اس لیے حضرت نے اس خدشے کا ظاہر فرمایا۔ اب پہلے حضرت کی دو باتیں آ رہی ہیں۔ حضرت نے کتنی باتیں ارشاد فرمائی؟ دو۔ نمبر ایک، قال، حضرت نے فرمایا انی لیحزننی، بے شک البتہ مجھے غم زدہ کرتی ہے یہ بات، ان تذهبوا به، کہ تم اس کو لے جاؤ، جی صرف اس کے جانے سے ہی میں غم میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ نمبر دو، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اس کو کھا جائے گا بھیڑیا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسباب کے تحت خوف کرنا یہ پیغمبر کی شان کے خلاف نہیں ہے، یہ پیغمبر کی عظمت اور کمال کے خلاف نہیں ہے۔ اسباب کے تحت کسی چیز کا غم کرنا یا کسی چیز سے خوف کرنا۔ فرمانے لگے مجھے ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے بے خبر ہو گئے۔ اب پہلی بات کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ پہلی بات حضرت نے کیا کی تھی کہ میں ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو، صرف تم اسے لے جاؤ، میں اس سے غم میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ لے جانے کا تو پکا انہوں نے ارادہ کیا ہوا تھا۔ البتہ دوسری بات کے جواب میں کہنے لگے حضرت ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے ننھے منھے بھائی کو کوئی بھیڑیا آ کے کھا جائے، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو ہم بڑے نکمے ہوئے کہ ہماری موجودگی میں ہمارا بھائی بھیڑیا لے جائیں۔ حضرت روز ہم بکریوں کا ریوڑ لے کے جاتے ہیں، کوئی بکری ہمارے ہاتھوں سے نہیں نکلتی کہ کوئی بھیڑیا کھا جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ننھا یوسف ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا؟ قالوا، کہا انہوں نے، لئن اکلہ الذئب، اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا، ونحن عصبة، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون، بے شک ہم اس وقت البتہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ان بیٹوں کو سچا سمجھا، سچا سمجھ کے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت نے ان کو جھوٹا سمجھا تھا، سچا سمجھا تھا؟ ان باتوں میں سچا سمجھانا، تبھی اپنے بیٹے کو ان کے حوالے کر دیا۔ تو اپنے ان بیٹوں کو ان باتوں میں سچا سمجھنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے پیغمبر عالم الغیب نہیں ہے۔ آگے چلیے جی، فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، فلما ذهبوا به، پس جب وہ ان کو اپنے ساتھ لے چلے جنگل میں، واجمعوا، اور پختہ ارادہ کر لیا انہوں نے، ان يجعلوه في غيابة الجب، یہ کہ ڈال دیں وہ ان کو گمنام کنویں میں۔ اب راستے میں انہوں نے جو کیا سو کیا، آخر انہوں نے حضرت کو جا کر ایک کنویں کے اندر ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کا ایک ظاہر ہوگا اور ایک باطن ہوگا۔ ظاہر میں ہمیں مصیبتوں پر مصیبتیں نظر آئیں گی، لیکن باطن میں ہر مصیبت کے بعد کوئی نہ کوئی ترقی کا پہلو نظر آئے گا۔ یہاں پر بھی معاملہ یہی ہے۔ ظاہراً یہ مصیبت ہے، ابو سے بھائیوں نے جدا کیا، پھر اس کے بعد حضرت کو کنویں میں ڈال دیا۔ اب اللہ کی جانب سے سرفرازی اور ترقی ملنے لگی ہے کہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا ان کی تسلی کے لیے، اور انہوں نے آ کے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یوسف آپ پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا آپ ان بھائیوں کو بتائیں گے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن انہیں خبر نہیں ہوگی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہم سے بات کرنے والا یوسف ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے سرفرازی تھی۔ تسلی کے لیے کون آئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف، ہم نے وحی کی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف۔ یہ وحی ان کی تسلی کے لیے تھی،
یا تو دل میں بات ڈالنا مراد ہے، یا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ تسلی دی۔ کیا کہا؟ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، البتہ ضرور آپ ان کو خبر دیں گے ان کے اس کام کی، یعنی ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ ان کو بتائیں گے کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ۔ چنانچہ آخر میں آئے گا هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں جانیں گے تجھے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اتنے بلند رتبے پر فائد ہم سے بات کرنے والا یہ ہمارا یوسف بھائی ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا مطلب جی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ جو ڈال رہے ہیں آپ کو کنویں میں، یہ خود اس کے نتیجے سے بے خبر اور بے شعور ہیں۔ یہ تجھے ڈال رہے ہیں ترقی کو ختم کرنے کے لیے، لیکن یہی کنویں میں ڈالنا یہ تیرے لیے ترقی کا ذریعہ بنے گا۔ میں اللہ تجھے وہاں تک پہنچاؤں گا جہاں ان کے وہم و گمان بھی ملیں گے۔ ہاں جی، یہ تسلی دے دی حضرت کو۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کہاں پہنچے ہوئے ہیں جی؟ کنویں میں۔ حضرت کو کنویں میں ڈال کے اب یہ حضرت کے سارے بھائی واپس آئے ہیں اپنے ابو جی کے پاس۔ اب آگے قرآن ان کی مکاریاں ذکر کر رہا ہے۔ 4 مکاریاں ذکر کی گئی ان کی۔ کتنی جی؟ 4 مکاریاں۔ پہلی بات یہ ہے، پہلے وہ بر وقت آ جاتے تھے، جیسے مال مویشی والے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مغرب سے پہلے پہلے اپنا مال مویشی اپنے گھر میں لے آتے ہیں، تو ان کی بھی یہی عادت تھی۔ لیکن اس دن انہوں نے بہت دیر کر دی، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا، خوب اندھیرا چھا گیا، اس وقت یہ آئے۔ اندھیرے کا انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ اندھیرے کی وجہ سے ان کی مکاری اور ان کی رونے کی کیفیت کا صحیح اندازہ نہ ہو سکے۔ روشنی میں تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ اگلا بندہ ڈرامے کر رہا ہے یا واقعتاً یہ رو رہا ہے، پتہ چل جاتا ہے نا روشنی میں۔ اب اس وقت تو رات کو یہ لائٹیں نہیں تھی، یا آپ کیا سمجھتے ہیں ہوں گی؟ نہیں تھی؟ چلو شکر ہے، اتنی بات تو آپ بول دیے۔ آپ ساتھ ساتھ بولیں گے، جو بات پوچھوں تو اس میں بولیں، مجھے ذرا اس میں تسلی ہوتی ہے، ویسے میرے لیے پھر بات مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ استاذوں نے، حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ سبق کے انداز میں اس کو چلانا ہے، تو سبق میں جب آگے ساتھی بولتے ہیں تو استاد پڑھا سکتا ہے، ساتھی نہیں بولتے تو پھر پڑھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، پہلے نمبر کی کیا بات ہے؟ وہ انہوں نے اندھیرے کا انتخاب کیا، یہ بھی ان کی مکاری تھی تاکہ ہماری مکاری کا حضرت کو پتہ نہ چلے، رونے کی کیفیت کا حضرت کو پتہ نہ چلے۔ دوسرا مکر کیا کہ جھوٹ موٹ کر روتے ہوئے آ گئے جی، جھوٹ موٹ کر روتے ہوئے آ گئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا نا کہ کسی کا رونا یہ اس کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ کوئی بندہ رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، تو یہ اس کے سچا ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ وہ سچا ہے تو تب ہی رو رہا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی تو رو رہے تھے۔ یہ ان کی 2 مکاریاں اس پہلی آیت میں بیان ہوئی۔ فرمایا وجاؤ اباہم، اور آئے وہ اپنے ابو کے پاس، عشاء، رات کے وقت، یبکون، اس حال میں کہ وہ رو رہے تھے۔ ان کا یہ رونا غم کی وجہ سے تھا یا تکلف اور بناوٹ کے ساتھ رونا تھا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، بناوٹ کا تھا نا؟ ہاں، ان کا یہ رونا بناوٹ کا تھا۔ حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا، ابو جی سے بات خود کی، ہیلے بہانے کے ساتھ خود لے کر گئے، کنویں میں خود ڈالا، پھر رونا بھی خود شروع کر دیا، روتے ہوئے اپنے گھر میں آئے۔ فرمانے لگے ایک اور واقعے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے، کوفہ کے کچھ لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خطوط لکھیں، حضرت آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، پرزور حضرت کو دعوت دی، پھر ان کے 60 بندے حضرت کو لینے کے لیے آ گئے، پھر دھوکے سے حضرت کو لے گئے، کربلا میں جا کے حضرت کو شہید کر دیا، اور شہید کرنے کے بعد پھر وہ رونے لگے۔ یہ بالکل وہی معاملہ ہے رونے کا جو معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا۔ وہ بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ جی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہن ہے جن کا نام ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ جس وقت یہ لوگ رونے لگے حضرت کو شہید کرنے کے بعد، تو اس خاتون نے ان کو بددعا دیتے ہوئے کہا تھا، ای واللہ تبکون فانکم احر بالبکاء،
اللہ کی قسم تم روتے رہو گے، رونا ہی تمہارے زیادہ لائق ہے، اس لیے وہ لوگ اس وقت سے لے کے آج تک روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے رونے والے جانتے ہو جی؟ اچھا جی آگے چلیے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب، یہ تیسرا ان کا مکر ہے۔ کہنے لگی جی ابو جی یوسف کا معاملہ یہ ہے، ہم نے اپنے سامان کے پاس اس کو بٹھایا تھا۔ یہ جنگل میں جب جاتے ہیں نا جانور چرانے کے لیے تو سامان کے لیے کسی محفوظ جگہ کا انتخاب کرتے ہیں کہ جہاں کوئی چیز نہ پہنچے اور سامان محفوظ رہے، تو محفوظ جگہ پہ سامان کے پاس ہم نے اسے بٹھایا۔ ہم خود دوڑنے لگے، جہاد کی ٹریننگ میں دوڑنا تھا، یہ ہم دوڑنے لگے تیر اندازی میں، بہت دور نکل گئے اور پیچھے سے بھیڑیا آیا اور ننھے منھے یوسف کو کھا گیا۔ یہ انہوں نے مکاری کی اور مکر والا بول بولا، قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے۔ قالوا کہا انہوں نے، یا ابانا ہے ہمارے ابو جی، انا ذهبنا نستبق، بے شک ہم دوڑنا شروع ہو گئے، وترکنا یوسف، اور ہم نے یوسف کو چھوڑا، عند متاعنا اپنے سامان کے پاس، فاکلہ الذئب، بس اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ سامان کے پاس چھوڑا مطلب یہ ہے محفوظ جگہ میں چھوڑا جہاں بھیڑیے کے آنے کا گمان نہیں تھا، لیکن بھیڑیا کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا، پھر مزید ایک بات کہنے لگے، ابھی تک حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں بولے تھے، یہ خود ہی اگلی بات کہتے ہیں۔ وما انت بمؤمن لنا، اور نہیں آپ ہماری بات پر یقین کرنے والے، ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم کیسے ہی سچے ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ابھی تک بولے تھے نہیں بولے تھے؟ نہیں بولے تھے نا، لیکن یہ خود ہی کہنے لگے ابو جی آپ ہماری باتوں پر یقین نہیں کریں گے۔ یہ ان کے جھوٹا ہونے کی ایک دلیل ہے کہ ابھی تک حضرت بولے نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں نا چور کے داڑھی میں تنکا، کیونکہ جس نے جرم کیا ہوا ہوتا ہے دال میں کالا کالا ہوتا ہے تو خود اس کا دل ملامت کر رہا ہوتا ہے، اور وہ زبان سے کوئی ایسا لفظ بول دیتا ہے جس سے اگلے کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے انہوں نے یہ لفظ بولا، یہ ان کے جھوٹ کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ وما انت بمؤمن لنا، اور نہیں آپ ہماری بات پر یقین کرنے والے، ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم کیسے ہی سچے ہوں۔ یہ تین ان کی مکاریاں ذکر ہو چکی ہیں، رات کو آنا، روتے ہوئے آنا، پھر یہ جھوٹی بات کرنا، یہ کتنی باتیں ہو گئی جی؟ تین۔ اب چوتھی بات آ رہی ہے۔ چوتھے نمبر پہ مکاری یہ کی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، ان کا کرتا اتار لیا اور کوئی جھوٹ موٹ کا خون اس کے اوپر لگا دیا، کوئی بکری کا بچہ ذبح کیا، کوئی ہرن ذبح کی، کسی چیز کو ذبح کر کے خون لیا اور خون جھوٹ موٹ کا کرتے کے اوپر لگا دیا، اور وہ کرتا حضرت کے سامنے کر دیا، حضرت یہ ہمارے ننھے بھائی یوسف کا کرتا ہے جی، یہ یوسف کا خون لگا ہوا ہے۔ وجاءوا علی قمیصہ، اور لائے وہ ان کی قمیص کے اوپر، بدم کذب، جھوٹ موٹ کا خون، جھوٹ موٹ کا خون لگا کر ان کی قمیص کو لے آئے۔ یہ ان کی چار مکاریاں ہو گئیں۔ اب پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب سنیں، تین جملوں پر حضرت کا جواب مشتمل ہے جی۔ پہلے نمبر پہ فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، دوسرے نمبر پہ فرمایا فصبر جمیل، تیسرے نمبر پہ فرمایا واللہ المستعان علی ما تصفون۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ گھڑ لی ہے تمہارے لیے تمہارے دلوں نے، امرن ایک بات۔ حضرت اپنی علمی فراست سے ایک بات سمجھ گئے کہ یہ بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضرت نے کرتے کو دیکھا، خون لگا ہوا ہے لیکن کرتا پھٹا ہوا نہیں ہے، جھوٹ پکڑا گیا نا، کرتا پھٹا ہوا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا دروغ گورا حافظ نہ باشد، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، جھوٹ بولتا ہے پھر اسے چھپانے کے لیے کئی سارے جھوٹ بولتا ہے، وہ چھپتا پھر بھی نہیں ہے۔ معاملہ یہاں پر بھی یہی ہوا، قمیص پہ خون لگا کے لے آئے لیکن کرتے کو پھاڑا نہیں۔ اس سے سمجھ آ گیا کہ وہ بھیڑیا بھی کتنا عقل مند تھا کہ یوسف پہ اسے ترس نہ آیا اور کرتے پہ ترس آ گیا کہ آرام سے اتار کے ایک سائڈ پہ اس نے رکھ دیا۔ حضرت فرمانے لگے بل سورت لکم انفسکم امرا، بلکہ گھڑ لیا تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ فصبر جمیل، حضرت فرمانے لگے میرا کام اب کیا ہے، فصبر، صبر کرنا ہے،
جمیل، ایسا صبر جس میں کوئی شکایت نہ ہو۔ یہ نہیں کہ حضرت جدا فدا کرنا شروع ہو گئے، رونا پیٹنا شروع ہو گئے۔ یہ غم کے موقع پر رونا پیٹنا اور یوں جدا فدا اور واویلا اور آپے سے باہر ہو جانا، یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ بھی نہیں ہے، یہ صلحاء کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ آپ فرماتے ہیں وہ بندہ ہمارے متبعین میں سے نہیں ہے جو مصیبت کے وقت اپنے چہرے پہ تھپڑ مارنے لگے، اپنے گریبان کو چاک کر دے اور جاہلیت والے بول اپنی زبان سے بولنا شروع کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے متبعین میں سے نہیں ہے۔ اچھا، اس سے کیا معلوم ہوا؟ انبیاء علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ مصیبتوں پر صبر کرنا۔ انبیاء کی سنت کیا ہے؟ مصیبتوں پر صبر کرنا۔ اہل ایمان کی یہی صفت اللہ نے ذکر فرمائی، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب مصیبت انہیں پہنچتی ہے تو صبر کے دامن کو تھامتے ہوئے کہتے ہیں یقین کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو انبیاء کی سنت کیا ہے؟ جزا فضا کرنا یا صبر کرنا۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، کچھ عورتیں ان کی آواز سے رو رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا ایاکن ونحیق الشیطان، شیطان کی طرح چیخنے چلانے سے باز آ جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا مہما کانا من اللسان ومن الید فمن الشیطان، جو چیز مصیبت کے موقع پر زبان اور آنکھ سے ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ زبان سے جزا فضا کرنا، ہائے وائے اور نامناسب تقدیر کے خلاف جملے نکالنا، ہاتھ سے پیٹنا شروع کر دینا، بال بکھیر دینا، سینہ کوبی کرنا، آپ نے فرمایا یہ شیطان کی جانب سے ہے۔ وَمَهْمَا كَانَ مِنَ اللِّسَانِ وَمِنَ الْقَلْبِ فَمِنَ اللَّهِ، اور مصیبت کے موقع پر جو کچھ ہو، مَهْمَا كَانَ مِنَ الْعَيْنِ مَهْمَا كَانَ مِنَ الْعَيْنِ وَمِنَ الْقَلْبِ فَمِنَ اللَّهِ، مصیبت کے موقع پر جو کچھ آنکھ سے ہوتا ہے اور دل سے ہوتا ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ آنکھ سے کیا ہوتا ہے؟ آنسو بہ پڑتے ہیں، اور دل سے کیا ہوتا ہے؟ غم اور پریشانی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کی جانب سے ہے، اس پر کوئی مؤاخذہ اور پکڑ نہیں ہے۔ تو مصیبت کے وقت صبر کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے گی۔ تیسرا جملہ حضرت نے بولا واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم بیان کرتے ہو۔ کس سے مدد مانگتا ہوں؟ اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ شرک فی الاستعانت پر رد ہے۔ معلوم ہوا، بتایا یہ جا رہا ہے اللہ کے سوا کسی اور سے مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے، کسی اور سے مدد طلب کرنا، ما فوق الاسباب کسی سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، اس لیے ہم مدد صرف اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ انبیاء کا طریقہ بھی یہی ہے، صلحاء کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ما فوق الاسباب مدد کس سے مانگنی ہے؟ صرف اللہ سے۔ نماز میں یہی عہد و پیمان کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم عبادت بھی صرف آپ ہی کی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور مدد بھی صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا یہ سراسر یہ شرک ہے۔ مصیبت کے وقت اگر بندہ یہ کہتا ہے یا اللہ مدد، تو یہ بولنا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس پر بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کہہ دیتا ہے یا علی مدد، کوئی کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا کوئی کہہ دیتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، تو یہ غیر خدا سے مدد مانگنا ہوا، یہ ایاک نستعین کے خلاف ہے اور یہ سراسر شرک ہے۔ قرآن میں اللہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ مدد کس سے مانگنی ہے؟ صرف اللہ سے۔ چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا، دیکھتے ہیں ذرا وہ آیت کی، چوتھے پارے کی۔ بس یہ سبق یہاں پر بس کرتے ہیں، یہ آخر میں ایک دو باتیں کر کے چوتھا پارہ ذرا نکالیے کہ مدد کرنے والا کون ہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے جی 65، جی صفحہ نمبر 65۔
آیت نمبر 160، آیت نمبر 160 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن ينصركم اللہ فلا غالب لكم، اگر مدد کرے تمہاری اللہ پس نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر۔ اگر اللہ مدد کرے تو پھر کوئی بھی تمہاری اوپر غالب نہیں آ سکتا، پھر تم ہی غالب رہو گے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہاری مدد نہ کرے، اگر وہ تمہاری مدد نہ کرے، آگے یہ نہیں فرمایا تو پھر انبیاء علیہ السلام تمہاری مدد کریں گے، اولیاء کرام اور بزرگان دین تمہاری مدد کریں گے۔ فرمایا فَمَنْ ذَا الَّذِي، پس کون ہے وہ، ینصرکم، جو تمہاری مدد کرے، من بعدہ، اللہ کے سوا، پھر اللہ کے سوا مدد کرنے والا ہے کون؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے مومن بندے کو ہر وقت رب ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ بھروسہ کرے ایمان والے۔ ایک اور جگہ نکالیں گے، 10واں پارہ نکالیں، 10واں پارہ، صفحہ نمبر 175، صفحہ نمبر 175، آیت نمبر 40 دیکھیں گے، صفحہ نمبر 175، 10واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے۔ یہ جو اوپر رکوع شروع ہوا نا، یہ غزوہ تبوک کا ذکر چل رہا ہے، اور غزوہ تبوک کے موقع پر جتنے بھی مسلمان تھے سب کو حکم تھا کہ تم نے جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ تو اللہ نے اس موقع پہ فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم نبی علیہ السلام کی مدد نہیں کرو گے، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تو اللہ نے، تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ مدد کریں گے اپنے نبی کی۔ پھر اس پر ایک نمونہ ذکر فرمایا، فقد نصرہ اللہ، پس تحقیق اللہ نے مدد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب آپ کو نکالا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا۔ یہ مدد کا ایک نمونہ بتایا جا رہا ہے۔ مدد کس نے کی نبی علیہ السلام کی؟ اللہ نے۔ کیا معلوم ہوا؟ نبی علیہ السلام مدد کرنے والے ہیں یا خود کسی اور کی مدد کے محتاج ہیں؟ ہاں، اللہ کی مدد، اللہ نے نبی علیہ السلام کی مدد کی۔ معلوم ہوا آپ محتاج ہیں، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہوتا۔ 22ویں پارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ الناس کا لفظ ہے جس میں انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، اولیاء اعظام بھی ہیں، بزرگان دین بھی ہیں، سب اللہ کے محتاج۔ فرمایا فقد نصرہ اللہ، تحقیق اللہ نے نبی علیہ السلام کی مدد کی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا آپ کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اور مکہ والوں نے جب نکالا تھا۔ ثانی اثنین، اس حال میں کہ آپ دو میں دوسرے تھے۔ دو بندے ہیں جو نکلے ہیں مکہ مکرمہ سے جی، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ یہ مدد کا نمونہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ نے کس موقع پہ مدد کی اور کیسے کی تھی۔ فرمایا اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے۔ ساتھی وہاں غار میں کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ صاحب کا لفظ ابو بکر صدیق کے لیے آیا۔ صدیق اکبر کی صحابیت یہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا اگر کوئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صحابی ہونے کا منکر ہے تو وہ بندہ ایمان سے خارج ہے، وہ کافر ہے، اس لیے کہ وہ بندہ قرآن کا منکر ہے۔ ہوا یہ، نبی علیہ السلام غار میں ہیں، مشرکین تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے پر پہنچے، اور غار اب تو پھر بھی انہوں نے دروازہ کچھ کھول دیا ہے، لیکن اس کا دہانہ جو ہے کچھ کشادہ کر دیا، لیکن پہلے جو ہے وہ بالکل غار کا منہ چھوٹا سا تھا جی۔ یہ پرانے جن بزرگوں نے دیکھا ہو، ہمارے اپنے مسجد کے وہ حاجی صاحب ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرکزہ کے ساتھ حج کیا تھا، اس وقت جوانی کی، غار میں میں داخل ہوا تو لیٹ کے بندہ اندر جا سکتا تھا، بیٹھ کے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ اب مشرکین جب اس غار کے دہانے تک پہنچے نا تو اندر سے ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضرت اگر یہ اپنا سر نیچے کر کے پاؤں کی جگہ سے ہمیں دیکھیں تو ہمارے اوپر ان کی نظر پڑ جائے گی۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا
ایک جملے کا ذکر حدیث میں ہے اور ایک جملہ یہ ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا خدا ہے۔ مطلب کیا بنا، ہم دو نہیں ہیں بلکہ ہمارے ساتھ وہ تیسرے اللہ بھی ہیں جی۔ اب یہاں پہ فرمایا لا تحزن، نبی علیہ السلام اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، آپ غم نہ کریں۔ یہ حزن کا جو لفظ ہوتا ہے نا، یہ دوسرے کے متعلق غم کے لیے بولا جاتا ہے۔ صدیق اکبر کو اپنی فکر نہیں تھی، فکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ میری تو ایک جان ہے جو نبی علیہ السلام کے دفاع میں قربان ہو جائے گی، نبی علیہ السلام تک دشمن کے ناپاک ہاتھ پہنچیں گے، آپ کو نقصان پہنچائیں گے، اس چیز کا غم لگا ہوا تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو۔ تو نبی علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تحزن، اے ابو بکر آپ غم نہ کریں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ معنا، نبی علیہ السلام نے بھی تسلی کا جملہ بولا ہے، ان اللہ معنا کیا مطلب ہے؟ اے ابو بکر جس طرح اللہ کی معیت اور مدد میرے ساتھ ہے، اسی طرح اللہ کی معیت اور مدد تیرے ساتھ بھی ہے، دونوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ یہ جملہ آپ کو دکھانا تھا، باقی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کافی فضیلت اس سے معلوم ہو رہی ہے، لیکن میں جو بات یہاں بتانا چاہتا تھا وہ یہ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر غمگین ہونے کی کون سی بات ہے، میں رسول اللہ ہوں تو ولی اللہ ہے، میں تمام نبیوں کا امام ہوں تو تمام ولیوں کا امام ہے، میں بھی حاجت روا مشکل کشا ہوں تو بھی حاجت روا مشکل کشا ہے، ہم تو دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں، ہمیں غمگین ہونے کی کیا ضرورت۔ نانا، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے رب کا دروازہ بتایا ہے، ابو بکر میں بھی مدد کا محتاج، تو بھی مدد کا محتاج، لیکن میری مدد کرنے والا بھی اللہ، تیری مدد کرنے والا بھی اللہ، ہمیں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، اللہ نے ہم دونوں سے مدد کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، دونوں کی مدد کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ تو ما فوق الاسباب مدد کرنا یہ صرف میرے اللہ کا کام ہے جی۔ چوتھے پارے میں ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر کچھ جملے ارشاد فرمائے تھے جی۔ یہ چوتھا پارہ ذرا نکالیں گے، اس کا صفحہ نمبر ہے 61، صفحہ نمبر 61۔ جی، یہ آیت پچھلے صفحے کے آخر سے شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا اذ تقول للمؤمنین، غزوہ بدر کے موقع پر نبی علیہ السلام ایمان والوں سے کہہ رہے تھے الن یکفیکم، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے، ان یمدکم ربکم، یہ کہ مدد کریں تمہارے رب، بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، 3000 فرشتوں کے ساتھ، منزلین اتارے ہوئے، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ تمہاری مدد کریں گے 3000 فرشتوں کے ساتھ؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، میں مدد کروں گا یا اللہ مدد کریں گے؟ اللہ مدد کریں گے۔ نبی علیہ السلام زندہ تھے نا، صحابہ بھی اس وقت موجود تھے نا، جاگ بھی رہے تھے نا، نبی علیہ السلام زندہ ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، ان سے گفتگو فرما رہے ہیں، ان کے قریب ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یہ نہیں فرما رہے تھے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، بلکہ آپ اپنے شاگردوں کو رب کا دروازہ بتا رہے تھے کہ وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس سے اگلی آیت میں بھی فرمایا بلا کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو، ویأتوکم من فورہم ھذا، اور وہ دشمن تمہارے پاس آ جائیں اپنے اسی جوش کے ساتھ، یمددکم ربکم، تو مدد کریں گے تمہارے رب، بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتوں کے ساتھ، مصومین، جو نشان زدہ ہوں گے۔ اس میں کیا فرمایا، اگر دشمن آ جائیں اسی جوش کے ساتھ، بھاری نفری ان کی آ جائے، تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کریں گے۔ کون مدد کریں گے، نبی علیہ السلام یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ۔ تو کیا معلوم ہوا ما فوق الاسباب مدد کرنے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ، اور یہی نماز میں عہد کرتے ہیں۔ اللہ سب کو اس عہد پر استقامت نصیب فرمائے گی۔
اب دیکھیں جی، یہی بات پیغمبر حضرت یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام نے بھی کہی تھی، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم بیان کرتے ہو۔ اب دیکھو یہاں عقیدے کی دو باتیں ہمیں معلوم ہوئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اصل حقیقت کا کوئی علم نہیں تھا کہ میرا بیٹا یوسف کہاں چلا گیا، پتا تھا یا نہیں پتا تھا؟ اگر حضرت کو پتا ہوتا تو کہتے کیوں جھوٹ بولتے ہو، وہ کنعان کے کنویں میں پڑا ہو نا 3 میل کے فاصلے پہ، جلدی جاؤ نکال کے لے آؤ، میں حاضر ناظر ہوں، میں دیکھ رہا تھا کہ تم نے سارا دن اس بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے، تمہاری ایک بات کا مجھے پتا ہے۔ لیکن حضرت نے ایسا نہیں کہا، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عالم الغیب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مختار کل بھی نہیں تھے، نفع اور نقصان کے مالک بھی نہیں تھے، ورنہ حضرت اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا نہ ہوتے۔ یہ حضرت کے یہ سارے الفاظ بتا رہے ہیں، حضرت انتہا درجہ غم زدہ اور پریشان تھے، اور پریشانی میں کہہ رہے تھے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت بالکل بے بس تھے، حضرت کا کوئی اختیار نہیں چل رہا تھا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ تمام اختیارات کے مالک بھی کون ہے؟ اکیلا اللہ جی۔ یہاں تک اس واقعے کے کچھ پہلو ہوا، دو حال مکمل ہوئے۔ اب اس کے بعد آگے تیسرا حال آ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں کنویں میں تھے، پھر وہاں سے کیسے نکلے، پھر مصر میں کیسے گئے، کس نے حضرت کو خریدا، پھر اس گھر میں جا کے حضرت کے ساتھ معاملات کیا ہوئے، وہاں ایک عورت تھی زلیخا، اس نے حضرت کے ساتھ کیا کیا، ان تمام باتوں کی تفصیلات انشاءاللہ کل کے سبق میں آئیں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم ربنا تقبل منا، اللہم ارحمنا، اللہم ارحمنا اجمعین برحمتک۔